اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بندر بننے والی قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ کون تھی وہ قوم اور اس قوم کے لوگ کیوں بندر بنے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بندر بننے والی قوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی آسمانی کتاب زبور بھی نازل کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح تھا: داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ابی ندب بن ارم بن حسرون بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے نائب تھے۔ محمد بن اسحاق نے وہاب بن منبع سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کی نیلی آنکھوں والے، تھوڑے کم بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ اب آپ سے بیان کرتے ہیں ان نافرمان لوگوں کے بارے میں جن کی طرف اللہ نے سخت عذاب بھیجا۔ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب بھیجا؟ ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اللہ کی بہت نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سخت احکامات نازل فرمائے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ تھا، جب وہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کریں۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑتا ہے پکڑ لے، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ شیطان تو ویسے ہی نیکوکاروں اور انسانوں کا سری دشمن ہے۔ شیطان نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان کو فرمانا شروع ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تم ہفتے کے دن جال پھینک دیا کرنا اور اتوار کو وہ جال سمندر سے نکال دینا۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی نہیں رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی جال میں پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اور یہ ترکیب سننے کے بعد انہیں بھی اس کی ترکیب پسند آئی اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ اس کار خطا میں شریک ہو گئے۔ لہٰذا یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائے اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ بس اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت اور خاموشی اختیار کرتے کیونکہ وہ انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکے تھے اور اب
बस इन लोगों की हरकत से नफरत करते और खामोश रहते। और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले एक तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। और सारे लोग बार बार इनको कहते रहे, उन्हें नसीहत करते रहे, मगर उन्होंने नहीं सुनी। वो उनसे कहते थे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोथ 2 हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक इंसान उठे तो उन्होंने देखा कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकतें अंजाम दे रहे थे। वो लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो भूख रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा भी नहीं सकते थे और 3 दिन के बाद इस अज़ाब में रहकर मर गए। पिछली उम्मतों के वाक़यात हमने सुन रखे हैं, कैसे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते थे और किस तरह अज़ाब इलाही का निशाना बनते रहे। कितने ही ऐसे वाक़यात हम रोज पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, फिर भी हम इबरत हासिल नहीं करते। दिन रात अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार देते हैं, सुबह उठकर गुनाहों में मुलव्वस होते हैं और रात ऐसे सो जाते हैं जैसे हमें मौत ही नहीं आनी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सीधी राह पर चलाए, बदी की राह से हमारे कदम मोड़ दे। मोहतरम सामईन, बिलाशुबा अल्लाह ताला आदमी की तौबा को कबूल फरमाते हैं, इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करते रहे ताकि जब क़यामत में हम अल्लाह के पास पहुँचे तो हर गुनाह से पाक और पाकीज़ा नफ्स लेकर अल्लाह के पास पहुँचे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए मौत को आसान फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।